آپ کا پہلا جرنیل بھی کون تھا؟ ٹھیک ہے نا، آپ کا پہلا جرنیل کون تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے بعد پھر آپ آئے، اب مسلسل پاکستان کے بننے کے بعد اس وقت ہی یہ چیز آپ کی کلیئر ہو گئی تھی کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کیا آپ کی پالیسی رہی. پھر آپ اس کے بعد دیکھیں جس طریقے سے پھر یہاں پر سیٹو، پھر سینٹو، پھر افغان جہاد، پھر افغان جہاد کے بعد 9/11 اور اب یہ جو موجودہ سچویشن ہے، جس طریقے سے اس کے لیے ہم نے آپ کو پھر اعلاناً کہہ دیا ہے کہ یوز می، ہم وی آر ریڈی ٹو بی یوزڈ. ہماری سروسز آپ نے اگر چاہیں تو دوبارہ سے آپ ہمیں ہائر کر سکتے ہاں ہیں. وہ آپ سمجھتے ہیں ایسا کو، لیکن ابھی آپ کو کس کو آپ کی ضرورت ہے؟ امریکہ کے اپنے مسائل ہیں، آپ یہ دیکھیے انہیں نا. کو ضرورت ہے، پھر سے ضرورت ہے. ہاں اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی ضرورت ہے ان کو. یہاں پر انہوں نے جنگ پھیلانی ہے، یہاں پر نہیں انہوں خیر، نے اب تو جو آئے ہیں وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنگوں سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن نا ہے. کب کس نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے وہ جو افغانستان میں سپورٹ کر رہے تھے اسلامی جہاد کو، اب اسلامی جہاد کے ساتھ امریکہ کے کیا لینا دینا؟ لیکن وہ تو رشیا کا مسئلہ تو تھا اس نا. دفعہ بھی چین کا مسئلہ ہے، اچھا، اس دفعہ بھی چین کا مسئلہ ہے اور اس سے شاید زیادہ خطرناک ہے. آپ ٹھیک کو ہے نا، لگتا ہے؟ یہ اس سے میرے خیال میں زیادہ اس دفعہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ جتنی ترقی کی ہے چائنا نے ٹیکنالوجی میں اور جس طریقے سے وہ پورے ریجن کو کور کر رہا ہے. اپنی تو ایک تو یہ کہ آپ انٹرنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہو، لیکن یہ چائنا کا جو پبلک سیکٹر ہے وہ اتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے کہ پورا یہ سینٹرل ایشیا، آدھی دنیا کو انہوں نے اپنے گرفت میں لے لیا ہوا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں کسی صورت میں وہ اس چیز کو قابل قبول نہیں ہوگا. آپ نے، مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپریل میں آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ابھی پختونخوا کے حالات دیکھتی ہوں، خصوصاً یہ جو میرا خیال میں فال آف کابل ہوا ہے، تو اس کے بعد جس تیزی سے معاملات خراب ہوئے ہیں ہمارے پختونخوا میں اور اسپیشلی جنوبی اضلاع میں، تو مجھے یاد آتا ہے ہم نے جنوبی اضلاع کی بات کی تھی، وزیرستان کی بات کی تھی، تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ انفارملی تو ہم ان کو دے چکے ہیں، اب بس فارمل رہ گیا ہے کہ وہ اپنی ایک اسلامی امارت ہے جنوبی پختونخوا یا اسلامی امارت پختونخوا یا نہیں جو کچھ بھی جو بھی نام یا اسلامی یہ جو نام بھی وہ دینا چاہیں وہ تو ان کی مرضی ہے. اعلان کرنا باقی ہے. اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے، بس باقی آپ دیکھ لینا کہ وہ آپ اسٹیٹڈ کو چکے ہیں. کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ جو ریاستی ادارے ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، وہ رات کو تو چھوڑیں دن کو بھی نہیں جا سکتے. وہاں پر ان کی یہ آپ حکومت ہے. وزیرستان کی بات کر رہے ہیں؟ میں وزیرستان کی بھی بات کر رہا ہوں، میں بنو کی بھی بات کر رہا ہوں، میں ٹانک ڈی خان میں ساؤتھ وزیرستان کی بھی بات کر رہا ہوں، میں لکی کی بھی بات کر رہا ہوں. کئی علاقے ایسے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی سو کالڈ اپنی جو ان کی جو شریعت ہے یا جو بھی اپنے نظام کو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے عمل درآمد شروع کر دی. آپ کے وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں یہ ہو کافی علاقوں میں، کافی علاقوں تقریباً پورے میں وہ عدالتیں وہ چلاتے ہیں. اچھا، اور باقاعدہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ باقاعدہ فیصلے ہو رہے ہیں. یہ جو ویڈیوز وہ آتی پھر ہیں، دیکھیں نا، وہ ایک اور چیز بھی، اور میں ہمیشہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ بالکل افغانستان کے طرز پر یہ تو خیر کافی پہلے سے انہوں نے کیا تھا کہ شیڈو گورنمنٹس انہوں نے اعلان کی ہے. جی ہاں، دیکھیں نا وہ تو مردان تک کی تھی، وہ کافی پہلے کی تھی، کافی پہلے کی تھی. یہ دیکھیں نا، یہ افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کا ایکشن رپلائی ہے یہیں پر اسی طرز سے وہاں پر انہوں نے کیا. پہلے شیڈو گورنمنٹس وہاں پر اعلان کی، ٹھیک ہے جی. اور اس وقت ہم یہاں پر ہماری جو فوجی مائنڈ سیٹ کی ترجمانی کرنے والے لوگ تھے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وغیرہ یا ایون چند سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی بڑا اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، بڑے خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھیں طالبان نے افغانستان میں شیڈو گورنمنٹ کا اعلان کیا ہے اور فیصلے تو یہ لوگ کر رہے ہیں، اصلی حکومت تو ان کے پاس ہے. وہی عمل پھر یہاں ہو رہا ہے. نہیں خیر، یہ تو ایک جمہوری ملک ہے، ہمارا ایک آئین ہے. وہاں بھی ایک جمہوری ملک تھا، وہاں بھی ایک آئین تھا.
نہیں ہمارے پاس تو دیکھیں اتنی فوج ہے، ہمارے پاس سول ادارے ہیں، ہمارے پاس تو کیا کر رہی ہیں، ہیں؟ سول ادارے ہیں آپ کے پاس، فوج ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. وہ دیکھیں نا جنہوں نے یہ جو آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کے ایونٹس کے، یہ ان تمام ٹولز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پھر ڈیزائننگ کرتے ہیں. افغانستان میں بھی ایک ریاست تھی، وہاں پر فوج بھی تھی، وہاں پر بھی ادارے تھے، طالبان کے ساتھ پبلک سپورٹ بھی نہیں تھی، لیکن پھر جو اس پورے پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنے والے تھے انہوں نے ان سب کو مد نظر رکھتے ہی پھر پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کو پھر انہوں نے سکسیسفلی پھر امپلیمنٹ بھی کیا. یہی آپ کے ساتھ، آپ کی سو دفعہ آپ کی فوج ہو، آپ کی پولیس ہو، لیکن جو ڈیزائن کرنے والے ہیں شاید یہ آپ جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے فوج ہو، یہ ان کی رضامندی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو بیچارے مرے جا رہے ہیں. لیکن نا یہ تو ایک واقعے میں درازندہ کے اس دن جو پوسٹ پر حملہ ہوا، ایک واقعے میں 2 درجن لوگ. میں یہ کہوں گا کہ ڈو دے کیئر، ان کو کوئی پرواہ ہے؟ کیوں نہیں ہوگی پرواہ؟ ہوتی تو یہ لوگ پھر اس طرح کا کام کرتے، اتنی اسپیس دیتے ان لوگوں کو، اتنی دیکھیں نا یہ میں 92 یا 93 لوگ مارے گئے. میری گزارش سنیں، یہ سب کچھ چوری چھپے نہیں، دن دہاڑ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. جی. کون مار رہا ہے ان فوجیوں کو؟ دہشت گرد. دہشت گرد کون ہے؟ کون ہے یہ دہشت؟ کون میں پوچھ رہا ہوں نا، کون مار رہے ہیں ان کو؟ طالبان مار رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے. جی. کون سے طالبان مار رہے ہیں؟ مختلف گروپس ہیں. اور یہ کس کی انتظام کے نیچے یہ گروپس کام کرتے ہیں؟ ٹی ٹی پی کس کے انتظام کے نیچے، کس کے اوپر بیعت کر چکی ہے؟ وہ افغان طالبان، ٹھیک ہے نا. اور افغان طالبان جو ہے وہ یہاں پر 20-22 سال تک ان کو یہاں پر رکھا گیا، ابھی بھی انہی کے کنٹرول میں ہے. ابھی ان کی فیملیز، ان کے سارے بزنسز، ان کے سارے سب کچھ یہیں پہ ہے. وہ تو کہتے ہیں ہماری بات ہی نہیں مانتے. تو دیکھیں نا، وہ تو کہیں نا کون مانتے ہیں ان کی بات، ان کے کون یقین کرتا ہے ان کی بات؟ وہ 100 دفعہ کہیں، ہم تو یقین نہیں کرتے ہیں. ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، ہم تو اس چیز پہ یقین کرتے ہیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ ان کے کنٹرول میں ہے. ابھی بھی وہ جب یہاں پر پاکستان میں آتے ہیں تو وہ ان کو فل فلیج پروٹوکول ملتا ہے. ابھی بھی ان کی فیملیز یہاں پر ہیں، ابھی بھی ان کے کاروبار یہاں پر ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے، کیپنگ ان ویو دا ہسٹری آف افغانستان، ان گروپس کے بھی پتہ ہے کہ افغانستان ہمارا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے. کل کو پھر ہمارے اوپر اگر کوئی آفت آئے گی، یا ہم یہاں پر کمزور ہوں گے، یا کوئی اور کچھ بھی ہوگا، تو سر چھپانے کے لیے ہم نے پاکستان ہی جانا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ ان کو پتہ ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ہم جو بات کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں، جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں، تو ادھر سے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب دنیا جو سوچ رہی ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم ان کو چلا رہے ہیں، یا ہماری مرضی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ تو بالکل اس کو رد کرتے ہیں. آپ تو یہ تو 20 سال سے رد کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ساری عمر انہوں نے کبھی مانا ہے کہ ان لوگوں پر، پہلی دفعہ جب سرتاج عزیز صاحب امریکی تھنک ٹینک میں کسی ایک تھنک ٹینک میں انہوں نے کہا کہ ہاں تھوڑا بہت ہمارا کنٹرول ہے ان کے اوپر. پھر جب چیزیں مزید کھلتی گئیں، پھر اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہاں افغان طالبان پر ہمارا کنٹرول ہے، لیکن یہ ٹی ٹی پی مطلب جو ہے یہ خوارج ہے، ٹھیک ہے نا. جی. اور پھر اس کے بعد پھر پتہ بڑا ہی اینڈ میں، آخر میں اب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہیں، یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. تو آپ دھوکہ دیتے رہے قوم کو. تو اب تو تسلیم کر لیا نا، اب آپ کہہ رہے ہو نہیں. تو یہ اتنی تباہی کے بعد تسلیم کرنے سے فائدہ نقصان کیا؟ اب تو انہوں نے مجبوراً تسلیم اس لیے کرنا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ پھر ان کی گیم چلتی نہیں ہے. اچھا، تو پھر آپ اس بات پہ تو کم از کم آ گئے نا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور اب ہمیں ان کے خلاف اٹھنا ہے، اور وہ کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں. عملی اقدامات دکھائیں. عملی اقدامات تو دیکھیں نا، آئی بی اوز ہو رہی ہیں نا، آپریشنز ہو رہے ہیں. نہیں تو وہ یہ آئی بی اوز تو 20 سال سے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر آئی بی اوز ہو رہی تھی، دوسری طرف آپ ٹرین کر رہے تھے، بھیج رہے تھے افغانستان میں. تو اس منافقت سے تو آپ امن نہیں لا سکتے.
ٹھیک ہے نا. آپ آئی بی اوز میں اور پھر دیکھیں نا جتنے بھی آئی بی اوز ہوئے ہیں یا جو آپریشنز ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں نے سفر کیا ہے. لوگوں نے سفر کیا نا, مطلب عام عوام نے سفر کیا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے نا. جی ہاں, باقی لوگ جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ تو محفوظ رہے ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اسٹریٹجک ایسٹ کہاں محفوظ کیے تھے انہوں نے؟ دیکھیں ضرب عضب کیا, جی کتنا فل فلیج آپریشن. لوگ کہاں چلے گئے تھے پھر, طالبان کہاں چلے گئے تھے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں نا, آپ اس علاقے سے چونکہ لیکن ان کو ایک کارنر ایسا چھوڑ دیا گیا تھا جہاں پر وہ رہ رہے تھے. ٹھیک ہے, ود ان وزیرستان. بالکل. اور مطلب ان کو پھر اچھا پھر لاجسٹک کون سپلائی کر رہا تھا, ان کو فوڈ سپلائی کون کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ سارے سوالات ہیں جن کا وہ ابھی تک جواب نہیں دے سکے.